خان مسیح خیل ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایم این اے تحریک انصاف، اور پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال دی ہوئی ہے عید کے بعد، اور آج لاسٹ ڈے ہے، تیسرا دن ہے، اور پی ٹی آئی احتجاج کرتی ہے یا نہیں کرتی. ثناء اللہ خان مسیح خیل سے جانیں گے آج کہ احتجاج اگر کرتی ہے تو لاہور سے سٹارٹ ہوگا یا پھر پشاور سے ہوگا، کیونکہ پشاور میں پی ٹی آئی کا ہولڈ ہے اور سب کچھ وہاں پہ ہے. علی امیر گنڈے پور صاحب بھی وہاں پہ ہیں. خان صاحب مجھے بتائیں کہ احتجاج کی کال ہے، اور اگر احتجاج آپ لوگ کرتے ہیں تو پھر وہی مار کٹائی ہوگی، پھر پولیس ہوگی، پھر چور سپاہی کا کھیل ہوگا، پھر روڈ بند ہوں گے، مارکیٹیں بند ہوں گی، نقصان تو پھر عوام کا ہی ہوگا نا. پھر بہت شکریہ احسن صاحب، آپ تشریف لائے، آپ کی تشریف لانے کا بہت شکریہ. دیکھیں جی، سر دست جو آپ کے پاس کافی انفارمیشنز ہوتی ہیں ماشاءاللہ، میڈیا کے بڑے امپورٹنٹ اینکر بھی ہیں اور میڈیا سے منسلک ہیں. اس کے بارے میں ابھی تک ہماری پارٹی نے کوئی ڈیسیجن نہیں لیا، کیونکہ میں پولیٹیکل کمیٹی کا ممبر ہوں. 2 دن پہلے بھی ہماری بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے کہ ہم جو ہے وہ ہمارے احتجاج کا کیا موڈ ہوگا، کہاں سے شروع کریں گے، کہاں پہ ختم کریں گے، اور اس کا کیا جو ہے وہ پورا طریقہ کار ہوگا. ایٹ دا مومنٹ اس کے بارے میں ابھی تک کوئی ڈیسیجن نہیں ہوا. سر پہلے بھی احتجاج ہوا اور پی ٹی آئی یہی سوال کرتی تھی، ایک ہی احتجاج ہے کہ ایک ہی احتجاج، اس کے پاس کوئی احتجاج نہیں ہوگا. جیسے آپ نے دیکھا بشرا بی بی نے اسلام آباد کی قیادت کی اور علی امین گنڈے پور وہاں پہ تھے، عوام وہاں پہ موجود تھی مگر وہ دوڑ گئے. عوام نے غصے کا اظہار بھی کیا. اب اگر کرتے ہیں آپ لوگ احتجاج تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ لوگ دوڑ جائیں گے عوام کو پیچھے چھوڑ کر؟ یہ آپ کے اپنے کمنٹس ہیں علی امیر خان صاحب کے بارے میں. وہ دوڑا موڑا نہیں ہے، وہ مجاہد آدمی ہے، نہ وہ دوڑنے والوں میں سے ہے، نہ اس خون میں سے ہے. وہ ایک ایسا خون ہے اور ایسا جری اور بہادر انسان ہے جو گولی جو ہے وہ سینے پہ برداشت کرے گا. وہ کانڈ نہ دکھا، سرائکی میں کہتے ہیں کانڈ نہ دکھے سی. سر یہ تو سارے کہتے ہیں نا، وہ احتجاج کرنے سے پہلے سب کے کامنٹ یہی ہوتے ہیں کہ ہم ساتھ دیں گے عوام کا. جب میں لاہور میں خود میں نے دیکھا جب پی ٹی آئی نے احتجاج کیا مینار پاکستان، میں خود کوریج کر رہا تھا وہاں پہ اور پروگرام کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ جتنے بھی لیڈر تھے وہ سارے سائٹ پہ ہو گئے. ایک کارکن نکلا اور اس کے پیچھے اور بھی کافی تعداد میں لکھنے کارکنان، ان کا ایک ہی نعرہ تھا کہ جی پی ٹی آئی والے جو ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں، کوئی شک نہیں ہے، خان ہمارا ہے، عمران خان ہمارا ہے. عمران خان کا نعرہ بھی لگایا انہوں نے. کہتے ہیں غصہ اس چیز کا ہے جو قیادت ہے وہ ہمیں چھوڑ کے چلی. نہیں جی احسن بھائی بات سنیں آپ، تھوڑا چونکہ آپ نے 2 3 4 کوشچن داغ دیے ہیں تو اس کا جواب جب تک تسلی بخش نہ ہو تو اس کا معافی ضمیر جو ہے وہ سامنے نہیں آئے گا. تو اس میں یہ ہے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ہمارا قائد عمران خان، ان کے فلسفے، ان کی ماٹو اور جو ہمارا پرنسپل سٹینڈ ہے، ہم وہ سیاست کر رہے ہیں. ہم رول آف لا کی سیاست کر رہے ہیں، ہم سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی سیاست کر رہے ہیں، اور ہم ریسٹوریشن آف جمہوریت کی کر رہے ہیں. جو آئین پاکستان کے تحت جو ہمارے حقوق ہیں، جو ہماری آزادیاں ہیں، ہم ان کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم آزاد عدلیہ کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم جو ہے وہ آزاد میڈیا کی جنگ لڑ رہے ہیں. ایک تو بات کلیئرٹی ہونی چاہیے. دوسرا، ہمارا قائد خلا انہوں نے جھوٹے مقدمات کر کے ان کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے. یہ جیلیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، نہ ہم جیلوں سے ڈرتی ہیں نہ مقدمات سے ڈرتی ہیں. صاحب بیک ڈور چینل مذاکرات ہو رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ظاہری طور پہ میڈیا کے اوپر دکھایا نہیں جاتا، میڈیا میں نہیں دکھاتا کیونکہ پی ٹی آئی کی خبر ہوتی ہے اور پابندی ہے میڈیا کے اوپر. ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر سارا کچھ دکھایا جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ بیک ڈور جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں کامیاب ہو پائیں گے یہ؟ نہیں دیکھیں جی، یہ سچی سی بات ہے، جمہوری فورس ہیں اور جمہوری جو فورسز ہیں وہ ڈائلاگ پہ بلیو کرتی ہیں، اور ڈائلاگ کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ معاشی معاملات جو ہے اس قسم کے ریزالو نہیں ہو سکتے. اور ایسا سب جہاں تک آپ کا تعلق ہے نا جی، ایک میں بات کر دوں، ہم کو گوریلا فورس نہیں ہے، ہم کو ملیٹنٹ نہیں ہے، ہم کو دہشت گرد نہیں ہے، ہم کسی اور پلینٹ کے لوگ بھی نہیں ہیں. ہم محب وطن پاکستانی ہیں. ہماری جد و جہد، ہمارے لیڈر کی جد و جہد ہے وہ آئین کے مطابق ہے، وہ ہماری مروجہ پاکستان کے قوانین کے مطابق ہے. ہم احتجاج کریں گے، تقریر کریں گے، تحریر کریں گے، ٹرین مارچ کریں گے، شٹر ڈاؤن کریں گے، اجتماع کریں گے، بات کریں گے. ہمارے ہاتھ میں نہ کلاشنکوف ہے، نہ ہمارے ہاتھ میں تلوار ہے. ہم آئیں گے، سر قلم کر دیں گے، ہم گولیاں مار دیں گے، کسی کو بالوں سے پکڑ کے اس کو سائڈ پہ کر دیں گے. نہیں، ہم جدوجہد کریں گے، اور یہ مسلسل جدوجہد ہے ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف. آپ نے دہشت گردی کا ذکر کیا اور عظمہ بخاری صاحبہ کہتی ہیں جب بھی پریس کانفرنس کرتی ہیں وہ پی ٹی آئی سے سٹارٹ ہوتا ہے اس کا. وہ تو کہتی ہیں پی ٹی آئی تو بالکل ڈوب چکی ہے اس ٹائم اور ابھی کبھی بھی اٹھ نہیں پائے گی. معیار جو تھا پی ٹی آئی کا جو خراب ہو چکا ہے اور عوام ان کے ساتھ نہیں ہے.
دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں جتنی بھی نئی جنریشن ہے، یہ میرا سوال آپ غور سے سنیے گا، جتنی بھی نئی جنریشن ہے وہ میرے ساتھ ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ بالکل نہیں ہے۔ میرے خیال میں آپ کے سوال کا جن کا آپ نے نام اٹھایا ہے جواب تو ان کا میرے حنصلہ ہی بنتا ہے، آپ معافی میرا سمجھ گئے ہوں گے۔ میری پرانی کولیگ ہے عظمیٰ بخاری صاحبہ، میرے بہنوں میں نے مریم نواز صاحبہ کا بھی ذکر کیا، میں ملک مریم صاحبہ سے بتاؤں، اس کا احترام کا رشتہ ایک پولیٹیکل ذریعہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ عوام کا مینڈیٹ لے کے نہیں آئے، ان کو عوام نے ٹھکرا دیا ہے، عوام نے ان کو وہ تھپیڑے مارے ہیں۔ یہ الیکشن نہیں ہوا، یہ سلیکشن بھی نہیں ہوا، یہ احسن صاحب ایکشن ہوا ہے، یہ حکومت انسٹالڈ ہے، یہ اس کے ساتھ کوئی عوام کی طاقت نہیں ہے، کوئی پاکستان کی عوام ساتھ نہیں ہے۔ اگر ان کا کوئی وہم ہے تو کوئی کسی حلقے سے ریزائن کروا کے فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں۔ ان کو میں سمجھتا ہوں آٹے اور دال بھاؤ کا بالو پتہ چل جائے گا۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ جناب جو پچھلا الیکشن ہوا ہے، ظلم جبر فسطائیت کے باوجود ہماری پارٹی کا نشان چھینا گیا، ہماری لیڈرشپ کو جیلوں میں ڈالا گیا، اور ابھی تک مصیبتیں کر رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، ہمیں مارا گیا، ہمیں سیدھیاں گولیاں ماری۔ ان کے پاس گولی سے یاد آیا، اسلام آباد آپ لوگوں نے احتجاج کیا، محسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ جی گولی انہوں نے چلائی ہے، افغانستان سے جو دہشت گرد لے گئے تھے وہ پی ٹی آئی کی ہی تھی، اور اس کے بعد جو اسلحہ برآمد ہوا وہ سارے پی ٹی آئی کے لوگ تھے، انہوں نے گولیاں چلائیں، الزامات لگا دیے پولیس کے اوپر، اسلام آباد پولیس کے اوپر، پنجاب پولیس کے اوپر الزامات لگا دیے گئے۔ اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جو ان کے لوگ فوت ہوئے ہیں، شہید جو ہوئے ہیں۔ دیکھیں جی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بربریت ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، جبر ہوا ہے، ہمارے نہتے پرامن پاکستانیوں پہ گولیاں ماری گئی ہیں، اس کی جتنی مذمت کی جائے۔ گولیاں کس نے چلائی سر؟ سب بالکل انہوں نے گولیاں چلائی ہیں، حکومت نے گولیاں چلائی ہیں، جس سے حکومت نے گولیاں چلوائی ہیں، میرا ایمان ہے انشاءاللہ تعالی اللہ علی الحق ہے، ایک دن اس کا حساب ہوگا، روز محشر بھی ان کا گریبان پکڑا جائے گا اور دنیا میں ان کا گریبان پکڑا جائے گا۔ ایک دیکھیں، کراچی سے نوجوان نکلے ہیں، کراچی سے پاکستان کی پرامن عوام نکلی ہے، کوئٹہ سے نکلی ہے، پنجاب کے تمام اضلاع سے، خیبر پختونخوا کے تمام اضلاع سے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں احسن صاحب آپ سے، آپ کی وساطت سے، پاکستان کی عوام سے میں مخاطب ہوں، کوئی دیکھیں اگر ہم آئے ہیں اسلام آباد، ہم پنڈی آئے ہیں، لاہور کو کراس کیا ہے، میاں والی کو کراس کیا ہے، بکھر کو کراس کیا ہے، پاکستان کے مختلف اضلاع کو کراس کیا ہے، کہیں ہم نے کوئی شیشہ توڑا ہے؟ کہیں ہم نے کوئی پتھر مارا ہے؟ کہیں ہم نے کسی کی دکان کا لوٹا ہے؟ کوئی جواب دے دے اس کا، کوئی جواب نہیں ہے۔ سر دراصل وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ویڈیوز بھی موجود ہیں، ہمارے پاس تصویریں بھی موجود ہیں، پی ٹی آئی جب بھی پریس کانفرنس کرتی ہے اور جھوٹا پروپاگنڈا کیا ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ اگر ان کے پاس اگر کوئی ویڈیوز ہیں، کوئی ثبوت ہے، یہ تو ہم کہہ رہے ہیں، آپ کی بات کی تو ہم کہہ رہے ہیں بھائی جوڈیشل کمیشن بٹھاؤ نا، دیکھو نا جو سینئر ترین ججز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی، اس کا کمیشن بٹھاؤ، کمیشن دیکھے۔ ہم کہتے ہیں پرامن تھے، ہمارے ہاتھ میں جناب نے کوئی پتھر بھی نہیں تھا، ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عمران خان کا وفادار سپاہی کوئی بھی ہوتا ہے شروع سے لے کے ابھی تک، وہ عمران خان اس کی قدر نہیں کرتا۔ شیر افضل مروت صاحب کی اب مثال دیکھ لیں آپ، اور پارٹی سے کیوں نکالا ان کو، حالانکہ وہ تو پی ٹی آئی کے حق میں بیان دیتے تھے، جب بھی باہر نکلتے تھے میڈیا ٹاک کرتے تھے، اور کورٹ کے باہر بھی میڈیا ٹاک کرتے تھے، جیل کے باہر بھی عمران خان صاحب کے بارے میں کہتے تھے، اچھا کہتے تھے۔ اب اس کو باہر کیوں نکل؟ پی ٹی آئی کے اندر اتنی دراڑیں پڑ چکی ہیں کہ پی ٹی آئی خود بھی بکھر چکی ہے، پتہ نہیں کہ کیا کرنا ہے اب۔ پاکستان تحریک انصاف یکجان اور دو قالب کی طرح متحد اور متفق ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، جن کے ساتھ 80% لوگوں کی حمایت حاصل ہے۔ پچھلا الیکشن ہوا، ہمارا نشان چھینا گیا، لیڈرشپ چھڑوائی گئی، مار داڑ، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ سر شیر افضل مروت کا ذکر کیا، ہر تھرڈ طریقہ استعمال کیا پہلے گیا۔ ایک ذکر تھا سر، پہلے ایک ذکر تھا پاکستان میں، ایک ڈائیلاگ تھا کہ مجھے کیوں نکالا، آپ سمجھ گئے میں کس کی بات کروں، مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں بلایا پاکستان، ٹھیک ہے؟ اب یہ ڈائیلاگ مشہور ہوا ہے کہ جی مجھے پی ٹی آئی سے کیوں نکالا۔ شیر افضل ہمارا بھائی ہے، میرے اس سے ذاتی تعلقات ہیں، لیکن ایک میں بات احسن صاحب بتا دوں کہ مجھے نہیں پتا، چونکہ ان دنوں میرے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی تھی، کہ کیا وہ حالات ہیں، کیا واقعات ہیں جس بنیاد کو ان کو پارٹی سے جو ایکسپیل کیا گیا ہے۔ بہتر تو وہ جانتے ہیں، ان کو کوئی نوٹس آیا ہے، کیا آیا، آئی ڈونٹ نو جی۔ اس میں یہ ہے جی کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک ڈسپلن ہے، یہ ایک ادارہ ہے،
اس کا خان نے ایک چیئرمین بنایا، ایک جنرل سیکرٹری ہے، اس کے پورے تنظیمی عہدیداران ہیں. ہمیں اس کی ریسپیکٹ ریگارڈ کرنا، ان کا کہنا ماننا ہم پہ فرض ہے. اگر آپ ایک، میں سمجھتا ہوں کہ میں جمہوری کارکن ہوں، میں ایک آئینی کارکن ہوں اور میں جماعت کا ممبر ہوں، تو مجھے ان کی باتیں تو ماننی پڑے گی. وہ کیا محرکات تھے، کیا وجوہات تھی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اور میں بتا دوں کہ اتنے، یہ پاکستان تحریک انصاف جو 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، اس میں اس وقت 20 کروڑ عوام کی جو کثیر تعداد ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ پارٹی اتنی بڑی پارٹی ہے، اتنی عظیم پارٹی، اتنی جدوجہد ہے. چھوٹی موٹی میوزک، خان صاحب جب چھوٹی موٹی میوزک لگی رہتی ہے، کس نے کیا کہا، خان صاحب سنیں نا، یہ ان کی رائے ہے. مولانا فضل الرحمان کی بات میں کر رہا ہوں، مولانا صاحب کی جب بھی پی ٹی آئی پریس کانفرنس کرتی تھی یا عمران خان صاحب پریس کانفرنس کرتے، وہ ایک ڈیزل کے نام سے جانا جاتے تھے. اب مولانا صاحب آپ لوگ ان کے پاس جا رہے ہیں، مولانا صاحب کے، مولانا صاحب بھی راضی ہو جائے کہ اکٹھے ہو کے احتجاج کرتے ہیں. اور اس کے بعد جماعت اسلامی نے بھی اعلان کیا ہوا ہے، حافظ نعیم الرحمان صاحب نے، کہ ہم بھی احتجاج کریں گے. مولانا صاحب بھی باہر ہیں، آپ لوگ بھی باہر ہیں. اگر آپ لوگ تینوں اکٹھے ہو کر، اتحاد بنا کر اکٹھے ہو کے میدان میں آئیں تو یہ بہتر نہیں ہوگا میرے خیال میں نہیں دیکھیں جی، سچی سی بات ہے جو آپ نے بات کی نا. ہم کیا کہتے رہے کیا نہیں کہتے رہے، سیاست میں یہ ہیو اینڈ کرائی لگا رہتا ہے، سیاست میں کوئی برا بھلا یہ وہ چلی رہتی ہے. اصل بات ہے پرنسپل کی. اب پاکستان میں سیاست شروع ہو گئی پرنسپل سٹینڈ کی. وہ پرنسپل سٹینڈ یہ ہے کہ رول آف لا، سپرمیسی آف دا کانسٹیٹیوشن، سول لبرٹیز. میں ریپیٹیشن کر رہا ہوں. اچھا، اس کے ساتھ جو آپ کے حقوق ہیں، ہم آزاد عدلیہ چاہتے ہیں، آزاد میڈیا ہو، ہمیں بات کرنے کا حق ہو، جو ہمارا معافی ضمیر ہے وہ سنا بھی جائے، سنایا بھی جائے. اگر مجھ سے کوئی ایگری نہیں ہو رہا تو اس کی بات کو بھی سنا جائے. یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ عوام نے کرنا ہے. یہ کسی کی بات، یہ تلوار کی جنگ تو ہے نہیں کسی گردن کاٹ دے گا. اور دیکھیں جی، یہ سیاست میں ایک ایوولوشنری پروسیس ہوتی ہے. کل تک جو نواز شریف کہتا تھا، شہباز شریف جو کہتا تھا کہ میں گھسیٹوں گا، میں لوٹ کے لے گئے، ایک سیکیورٹی رسک کہتے تھے، نعرے لگا دیتے، آج وہ کٹھے ہیں. اس طرح دیکھیں جی، شہباز شریف کا آپ نے ذکر کیا. شہباز شریف صاحب کہتے تھے کہ جی جب ہم نے گورنمنٹ سنبھالی، پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا تھا عمران خان صاحب نے. اب آپ کے ہم لوگوں نے اٹھایا اس کو. جب بھی ہم کوئی بھی پاکستان ترقی کرتا ہے، ترقی کی طرف گامزن ہوتا ہے، تو پی ٹی آئی کا کوئی نہ کوئی نیا پروپاگنڈا آتا ہے اور روڈوں کے اوپر نکل آتے ہیں. جو ڈیلیگیشن باہر سے پاکستان کے لیے آتا ہے، وہ بھی اس کے نظروں میں بھی کہتے ہیں یار پاکستان 2 نمبر ہے، یہاں کے لوگ 2 نمبر ہیں، جماعتیں آپس میں نہیں ہیں، وہ ہمارا کام ہی نہیں ہوتا. ترقی کیسے ہوگی؟ میاں صاحب کو یہ بخوبی علم ہے کہ وہ فارم 47 کے جو پرائم منسٹر ہے، وہ ایلیجیمیٹ پرائم منسٹر، اس کو وہاں ہم نے ووٹ نہیں ڈالا، وہ وہاں کے مینڈیٹ سے نہیں بیٹھا ہوا. وہ اس کو، ان کو بھی تسلی ہے، ان کو پتہ، ان کا ضمیر ان کو ملامت کرتا ہے. اور جو ان کو دن میں تارے نظر آ گئے ہیں نا جی، کہ عوام تو ان کو پتہ ہے، عوام وہ پورے پاکستان میں صرف 9 سیٹیں جیتے ہیں نیشنل اسمبلی کی، اور 25 سیٹیں جیتے ہیں وہ پنجاب اسمبلی کی. دیکھیں جی، ہمارا احتجاج آئین کے مطابق ہے، ہمارا احتجاج قانون کے مطابق ہے، ہمارا احتجاج مروجہ جو اس کے مطابق ہے. ہم نے کسی کو تلوار لے کے گئے، ہم کسی کو کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر کوئی سرمایہ مملکت آیا ہے، ہم نے تو کوئی ایسی چیز نہیں کی. خان صاحب سے لوگ اتنی محبت کرتے ہیں، اور اتنا عرصہ ہو گیا جیل میں خان صاحب ہیں. سننے میں باتیں آ رہی ہیں کہ جی ڈیل ہو رہی ہے، اور سابق وزیر اعظم بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب، کیونکہ بانی پی ٹی آئی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ٹی وی کو پروگرام کرتا ہوں تو مجھے کہا کہ آپ عمران خان سے نام نہیں لے سکتے. بانی پی ٹی آئی اس لیے میرے منہ سے نکل رہا ہے، نام بھی لینا، اور عمران خان صاحب تو وہ باہر چلے جائیں گے. اس لیے تو آپ کی اب جنگ لڑ رہے ہیں نا، پی کا جو لگایا گیا ہے، نام تو لے، ڈرتے کیوں؟ یہ تو اپنے یوٹیوب کے لیے میں کر رہا ہوں نا، تو سیٹلائٹ پہ جب میں بیٹھا ہوں تو میں وہاں پہ نام نہیں لے سکتا. پی کیٹ کے حوالے سے بھی کیا کہیں گے؟ اس کے بعد گورنر پنجاب صاحب نے بھی کہہ دیا ہے، میں ادھر ہی تھا، گورنر کے ساتھ ہی تھا، روزوں میں افطاری انہوں نے کروائی صاحب بینکر کی. انہوں نے کہا جی اب دیوار کے اوپر ہم نے لکھ دیا ہے 2 سال کے لیے وزیر اعظم بلاول بھٹو صاحب ہوں گے. یہ بات تو میں پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ ان کا کس بنیاد پہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے، جو ریٹرن ایگریمنٹ ہوا ہے، اس میں میرے خیال میں یہ بات نہیں ہے کہ اگلے 2 سال کے لیے پرائم منسٹر بنے گا. بہتر جواب تو وہ دے سکتے ہیں، یا مسلم لیگ نون والے ان سے پوچھ سکتے ہیں ان کا آپ کا کیا ایگریمنٹ ہو، کیا نہیں ہوا. جہاں تک تعلق ہے پیکا ایکٹ کا، تو پیکا ایکٹ جناب دیکھیں جی، یہ تو سچی سی بات ہے، گلا گھونٹا گیا حق کا، سچ کا، کہ جو لوگ جو تھے وہ حق کی بات کرتے ہیں، سچ کی بات کرتے ہیں. آج رجیم چینج ہو گیا، ڈیجیٹل میڈیا جو ہے وہ آ گیا ہے، یہ بہت بڑا ہتھیار ہے. نوجوان پاکستان کی 70% جو یوتھ ہے، وہ یوتھ پہ ملک ہے، یہ ملک ہے، آبادی ہے، ان کے ہاتھ میں چیز آ گئی ہے. وہ جو سچ لکھتے ہیں، جو حق لکھتے ہیں، وہ ضرور لکھتے ہیں. سر معذرت کے ساتھ کہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو میڈیا کے ساتھ پی ٹی آئی نے بھی بڑا ظلم کیا تھا.
یہ ہمیں پتہ ہے ہم لوگوں نے کیسے برداشت کیے. میں اس ٹائم میں دنیا ٹی وی میں تھا, وہاں پہ ڈاؤن سائزنگ شروع ہوئی, سب چینل نے ڈاؤن سائزنگ شروع کی, اور جب آپ لوگوں نے ایڈ بند کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے تو کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد میڈیا جو ہے اوپر اٹھ نہیں سکا, اس دن سے لے کے ابھی تک میڈیا ایسے ہی ہے. اس کی ذمہ دار میں پی ٹی آئی کو ٹھہراؤں گا, یہ حقیقت ہے. اب بعد میں اب جو نون لیگ نے جو کر رہی ہے, یہ اللہ جانے اب کیا ہمارے ساتھ کرنے والے ہیں آگے جا کے. دیکھیں جی, کم از کم عمران خان نے پی کا ایکٹ نہیں لگایا, عمران خان نے سیدھی گولیاں نہیں چلائی, عمران خان نے صحافیوں کو قتل نہیں کروایا, عمران خان نے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا. میں نے آپ کو کہا کہ پاکستان میں نئی نئی جمہوریت ہے, ایوولوشنری پروسیس ہے, اور یہاں پہ جس ملک کے اندر 3 مرحلہ لگے ہو اور اس کا ٹینور 10-10 سال ہو. میں آپ کو یہ ساتھ بتا چلوں احسن صاحب کہ پاکستان کے پہلے 11 سالہ میں جو 1947 میں پاکستان مرد وجود میں آیا, تو آپ کے پہلے 11 سال میں 6 پرائم منسٹر چینج ہوئے جی. انڈیا کے وزیر اعظم کو یہ کہنا پڑ گیا کہ میری تیمہ جو ہے وہ میلی نہیں ہوتی, یہاں پاکستان کا وزیر اعظم تبدیل ہو جاتا ہے. جہاں جمہوریت کے یہ حالات ہوں, جہاں آئین کو کوئی نہیں مان رہا, جہاں ماشاءاللہ لگا دیتی ہے. آپ کو پتہ ہے آئین کی جو سب ورژن کی جو آئین کو سیلڈ بیس کرنے کی سزا کیا ہے؟ سزائے موت ہے. بالکل سزائے موت ہے. تو دیکھیں جی یہ ایوولوشنری پروسیس ہے. اگر ماضی میں غلط ہوتا رہا ہے, میں بطور ثناء اللہ بستی خیل کبھی بھی کسی غلط چیز کی میں نہ ترجمہ نہیں کرتا ہوں, نہ میں اس کی وضاحتیں کرتا ہوں, نہ میں کسی کو اس کی بات کا تپوس کروں گا. جو غلط ہے وہ غلط ہے. لاسٹ سوال خان صاحب یہ ہے کہ سننے میں آ رہا ہے کہ خان صاحب ڈیل کر رہے ہیں اور باہر کے ملک چلے جائیں گے. آپ تو اتنی محبت کرتی ہے, اگر باہر چلے گا تو پھر پی ٹی آئی کا کیا بنے گا؟ یہ سب جھوٹ ہے, یہ مخالفین کا پروپیگنڈا ہے, جن کی رات کی نیندیاں چاٹ چکی ہیں, جن کو عوام نے وہ تھپیڑے مارے ہیں. عمران خان ایک نظریے کی بنیاد پہ کھڑا ہے, وہ مجاہد آدمی, وہ عالم اسلام کا لیڈر ہے. اگر اس نے ڈیل کرنی ہوتی تو 2 سال جیل میں کیوں پڑا ہوتا؟ جو صوتیں برداشت کر رہا ہے, جو چکی میں پڑا ہے, جو ملک کے وزیر اعظم کے ساتھ یہ سلوک روا رکھا جا رہا ہے, جو ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بالوں سے گھسیٹا جا رہا ہے, چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا, آئین کو توڑ رہے ہیں, انسٹال کی گئی ہے ایک کیا ظلم جبر کے سامنے. ابھی تک عمران خان نہیں جھکا, تو کہہ رہے ہیں ڈیل اور ڈیل, ڈیل اور ڈیل. عمران کی پاکستان کے عوام کے ساتھ ہے, ڈیل اور ڈیل پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہے, ڈیل اور ڈیل جو عمران خان کی ہے وہ آئین پاکستان کے ساتھ ہے. یہ جو افواہیں پھیلائی جھوٹ ہے, سب جھوٹ ہے. اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے, اللہ کے کرم سے میرا ایمان ہے واللہ علی الحق ہے. انشاءاللہ اللہ کے ہاں دیر ہے, دیر نہیں, انصاف ہوگا. عمران خان کے خلاف جھوٹے مقدمات ہیں, کئی مقدمات میں کچھ نہیں ہے. انشاءاللہ یہ جو ملک کے خلاف مقدمات ہیں وہ ریت کی دیوار ثابت ہوں گے, اور عمران خان سرخرو کے باہر نکلے گا, اور ملک کا وزیر اعظم ہوگا. بہت شکریہ خان صاحب ٹائم دینے کے لیے. ناظرین, آپ نے ثناء اللہ خان مسیح خیر کی باتیں سنی, اور مجھے جی اجازت. اللہ حافظ. تھینک یو.